بشار الاسد کے دارالحکومت میں شام میں نہ صرف کیمیائی ہتھیار استعمال ہوتے تھے بلکہ تشدد کے کیمپ بھی چلائے جا رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑا واقعہ پیش آتا ہے جس سے پورے مشرقی وسطی کا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ شام میں احتجاجات بڑھتے ہیں اور اسد کی حکومت نے درعا شہر میں ٹینک بھیجے۔ وہاں شہید ہونے والوں کے جنازوں پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی کے نتیجے میں فوج کے اندر ہی بغاوتیں شروع ہو جاتی ہیں اور یہیں سے شام میں خانہ جنگی کی ابتدا ہوتی ہے۔ فیس اینڈ فیکٹس کے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ اب آتے ہیں 8 دسمبر 2024 کی صبح، جب بشار بحرم جو بشار الاسد کے حامی تھے اور کافی عرصے سے جیل میں قید تھے، انہیں آج کے دن پھانسی دی جانے والی تھی، لیکن جب دروازہ کھلتا ہے تو منظر ہی تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ انہیں بتایا جاتا ہے کہ اسد کا اقتدار ختم ہو چکا ہے اور اپوزیشن فورسز نے شام کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ بشار بحرم کو جیل سے آزاد کر لیا جاتا ہے اور وہ خوش ہو کر اپنے خاندان کے پاس جا پہنچتے ہیں۔ یہ معاملہ صرف بشار بحرم کا نہیں بلکہ دوسرے کے افراد کا بھی ہے۔ اسی دن ایک بچہ بھی جیل میں مارے جانے والا تھا، اسے بھی بچا لیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا غماز ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ یہ کہانی ایک عظیم تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے، اور جب ایک بھی جو کبھی IS بھی نہ کر سکا اپنے اقتدار کے خاتمے کے بعد تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا، اب شام کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ سوال باقی ہے، لیکن اسی لمحے میں تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ شام کی خانہ جنگی کی تاریخ بہت پیچیدہ اور طویل ہے۔ 1918 سے پہلے شام آٹومن سلطنت کا ایک حصہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب آٹومن امپائر کو گرا دیا گیا، یورپی ممالک نے اپنے علاقے کو آپس میں تقسیم کر لیا۔ 1946 میں شام کو فرانس سے آزادی مل گئی، لیکن آزاد ہونے کے فوراً بعد ہی ملک میں کافی مشکلات پیدا ہو گئیں۔ شام میں مختلف فرقے اور نسلی گروہ بستے ہیں، جن میں زیادہ تر سنی مسلم، شیعہ مسلم اور عیسائی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ عرب اور کرد بھی یہاں کے اہم نسلی گروہ ہیں۔ آزادی کے بعد شام میں مختلف فوجی بغاوتیں ہوئیں۔ 1963 میں ایک اہم بغاوت کے نتیجے میں فوجی حکومت قائم ہو گئی۔ فوجی حکومت قائم ہوتے ہی اس جنرل حافظ اسد نے اقتدار حاصل کیا اور 1971 میں وہ شام کے صدر بن گئے۔ حافظ اسد ایک علوی مسلمان تھے جو کہ اقلیتی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن پھر بھی ان کی حکومت میں عوام کی بڑی حمایت حاصل تھی۔ ان کے دور میں شام میں اقتصادی ترقی، زرعی اصلاحات کی گئی اور فوج کو مضبوط بنایا گیا۔ تاہم حافظ الاسد نے اپنے مخالفوں کو بے رحمی سے دبایا۔ 1982 میں سنی اکثریت پسندوں کی بغاوت کے دوران 20,000 سے زائد افراد کو مار ڈالا جاتا ہے، جسے ہما قتل عام کہا جاتا ہے۔ 1990 تک حافظ الاسد بیمار ہو گئے اور ان کے بڑے بیٹے باسل کو صدر بنانے کی امید تھی، مگر 1994 میں ایک حادثہ پیش آیا جس کے مد نظر باسل کی موت ہو گئی۔ اس کے بعد بشار الاسد جو لندن میں ڈاکٹر کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، شام واپس آتے ہیں اور سن 2000 میں اپنے والد کی وفات کے بعد شام کے نئے صدر بن جاتے ہیں۔ بشار کو صدر بننے کے لیے آئین میں تبدیلی کی گئی کیونکہ ان کی عمر اس وقت 34 سال تھی اور آئین کے مطابق صدر بننا کم از کم 40 سال عمر ہونا ضروری ہے۔ بشار الاسد نے اپنے والد کی نسبت شام کی معیشت کو مارکیٹ اور ٹرینڈ بنانے کی کوشش کی۔ ان کے دور میں سرکاری نوکریوں کی فراہمی کم ہو گئی اور عوامی خدمات میں کمی آئی۔ ان اقدامات کے نتیجے میں بے روزگاری میں اضافہ ہوا، لیکن کچھ لوگ پھر بھی خوش تھے کیونکہ ترقی اور تعلیم میں بہتری دیکھنے کو ملی۔ تاہم 2006 میں شام میں شدید خشکسالی آئی، جس کی وجہ سے 4 سال تک ملک کو متاثر ہونا پڑا، اور خشکسالی نے شام کی 60% زمینوں کو ریگستان میں تبدیل کر دیا اور 80% سے زائد مویشی مر گئے۔ اس کے بعد شام میں اقتصادی مشکلات پیدا ہو گئیں اور ملک کو دوسرے ممالک سے کھانا درآمد کرنا پڑا۔ اس دور میں لوگوں کے حالات بد سے بدتر ہونے لگے اور یہ سب واقعات ایک ایسی صورتحال کی طرف بڑھنے لگے جس کی آخر کار شام کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا گیا۔ 2000 کے بعد بشار الاسد کی حکومت کے خلاف عوام میں شدید ناراضگی بڑھنے لگی اور 2011 میں عرب بہار کے اثرات شام تک پہنچے، جس کے نتیجے میں عوامی احتجاجات شروع ہوئے۔ بشار الاسد کی حکومت نے ان احتجاجات کو سختی سے کچلا، جس کے بعد ملک میں خانہ جنگی اور بڑھتی گئی جو آج تک جاری و ساری ہے۔ اس خانہ جنگی میں لاکھوں لوگ مارے جا چکے ہیں
اور لاکھوں افرادوں نے اپنے گھروں کو چھوڑا۔ شام کا مستقبل اب بھی غیر یقینی ہے۔ ملک کی معیشت بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ شام کی خانہ جنگی کی ابتدا ایک اقتصادی بحران سے ہوئی، جہاں تیل کے ذخائر ختم ہونے لگے اور غربت بڑھنے لگی۔ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف عوام کا غصہ اور بڑھنے لگا۔ 2010 میں عرب اسپرنگ کی تحریک نے پورے مشرقی وسطی کو ہلا کر رکھ دیا۔ 17 دسمبر 2010 کو تیونس میں محمد بو عزیزی نے خود کو آگ لگا کر ایک نیا باب کھولا، جس سے پورے عرب دنیا میں احتجاجات کی لہر دوڑ گئی۔ تیونس، مصر اور لیبیا میں عمارتوں کے خاتمے کے بعد یہ تحریک شام تک آن پہنچی۔ 2011 میں شام کے شہر درعا میں چند نوجوانوں نے حکومت کے خلاف نعرے لگائے، جس پر حکومت نے انہیں گرفتار کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ اس کے بعد احتجاجات میں تیزی آئی اور زیادہ بڑھنے لگے۔ حکومت نے مظاہرین کو دبانے کی بھرپور کوشش کی، جس کی وجہ سے مزید خون ریزی ہوئی۔ مارچ 2011 کو بشار الاسد نے احتجاجات کو غیر ملکی سازش قرار دیا، جس کی بدولت عوام میں غصہ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ مظاہرین اور فوج کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ ایک نئی تنظیم فری سیریائی آرمی تشکیل پائی، جس کا مقصد حکومت کے خلاف لڑنا تھا۔ بہت جلد یہ خانہ جنگی فرقہ وارانہ رنگ اختیار کرنے لگی، جہاں سنی مسلمان اور علوی اقلیتوں کے درمیان کشیدگی بڑھی۔ ترکی، قطر اور سعودی عرب جیسے ممالک نے باغیوں کا ساتھ دینا شروع کیا، کیونکہ وہ سنی مسلم اکثریتی ممالک تھے۔ یہ خانہ جنگی اب تک جاری ہے اور اس دوران لاکھوں افرادوں کی جانیں گئی، ملک کی معیشت تباہ و برباد ہو گئی۔ عالمی سطح پر مختلف ممالک کی مداخلت نے جنگ کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ شام کے عوام کے لیے یہ ایک عرصہ کا خون ریزان بحران بن چکا ہے اور ابھی تک ملک کا مستقبل غیر یقینی ہے۔ سیریا کی خانہ جنگی ایک پیچیدہ اور خونریز بحران بن چکی ہے۔ بشار الاسد کی حکومت کے خلاف 2011 میں ہونے والے احتجاجات نے اس جنگ کی بنیاد رکھی، جو مختلف عالمی قوتوں کی مداخلت سے اور بھی پیچیدہ ہو گئی۔ بشار الاسد کے حامی ممالک جیسے ایران اور حزب اللہ، جبکہ مخالف ممالک جیسے امریکہ، برطانیہ اور سعودی عرب نے اپنی فوجیں بھیج کر اس جنگ میں حصہ لیا۔ 2015 تک IS نے سیریا کا 1/3 کا حصہ قبضے میں لے لیا تھا اور ان کی دہشت گردی نے پورے علاقے میں تباہی مچا دی۔ IS کے خلاف جنگ میں عالمی طاقتوں نے مداخلت کی، لیکن روس اور امریکہ کے اختلافات کی وجہ سے صورتحال اور پیچیدہ ہو گئی۔ سیریا کی حکومت نے اپنے مخالفین کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی کوشش کی، جبکہ IS اور دیگر باغی گروہ بھی مختلف علاقوں میں لڑائی لڑ رہے تھے۔ اسی دوران سیریا کے شہروں کی حالت انتہائی خراب ہو گئی، لاکھوں لوگوں کو پناہ گزین بن گئے۔ 2019 میں IS کا خاتمہ ہوا، لیکن جنگ اور تباہی کا سلسلہ ابھی تک جاری و ساری تھا۔ روس اور یوکرین کی جنگ، جو کہ 2022 میں ہوئی، اور 2023 میں اسرائیل اور فلسطین جنگ کی وجہ سے اسد کی حکومت کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جو کہ بد سے بدتر ہو گئی۔ نومبر 2024 میں ریبلز نے سیریا کے شہر الیپو پر قبضہ کر لیا اور اسد کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ سیریا کے مستقبل کا کیا بنے گا اور نئی حکومت کس طرح کامیاب ہو پائے گی۔